اچھا کچھ بڑی ہائی کلاس دو خواتین ہیں لاہور سوسائٹی کی ہائی کلاس جنہوں نے واٹس ایپ پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور رشتے کرواتی ہیں. ایک تو خیر کہتی ہیں واٹس ایپ گروپ آپ فری میں جوائن کر لیں اور جب شادی رشتہ طے ہو جائے گا تو ہم 10 لاکھ لیں گے فیس. دوسری کہتی ہیں ہم واٹس ایپ جوائن کراتے ہیں تو واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کے 50,000 آپ پیسے دیں اور جب رشتہ طے ہو جائے گا تو پھر ہم تو 25 لاکھ لیتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. اور خواتین و حضرات، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں. خواتین و حضرات، آج کا ہمارا پروگرام رشتوں پر ہے. جی صحیح سن رہے ہیں. آج کل بڑے مسائل ہیں. لڑکے والوں کو اپنی مرضی کی لڑکی نہیں ملتی، لڑکی والوں کو اپنی مرضی کا لڑکا نہیں ملتا. بیچ میں آ گئے جناب میرج کی سائٹس، میچ میکنگ کی سائٹس. وہاں آپ جائیں، وہاں آپ کا اتنا بھیانک واقعہ ہوگا کہ آپ 2 دن میں بھاگ جائیں گے. فیک آئی ڈیز کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں. لڑکے جو ہیں وہ خود اپروچ کر رہے ہیں فیملیوں کو. ایک بے ربط ماحول اور اونگا بونگا ماحول. اچھا کچھ بڑی ہائی کلاس دو خواتین ہیں لاہور معاشرے کی، لاہور سوسائٹی کی ہائی کلاس جنہوں نے واٹس ایپ پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور رشتے کرواتی ہیں. ایک تو خیر کہتی ہیں واٹس ایپ گروپ آپ فری میں جوائن کر لیں اور جب شادی رشتہ طے ہو جائے گا تو ہم 10 لاکھ لیں گے فیس. دوسری کہتی ہیں ہم واٹس ایپ جوائن کراتے ہیں تو واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کے 50,000 آپ پیسے دیں اور جب رشتہ طے ہو جائے گا تو پھر ہم تو 25 لاکھ لیتے ہیں. اچھا بھائی، اور پھر رشتے جو ہیں، اور پھر آپ آ جاتے ہیں اسٹینڈرڈ میرج بیوروز کے اوپر جو پہلے وقت میں سے چلتے آ رہے ہیں. اس میں بھی آپ رجسٹری کرائیں، اس کی فیس الگ ہوگی، پھر آپ پیچھے پیچھے پھرتے رہیں. وہ یا تو فون آپ کا اٹھانا بند کر دیں گے عموماً، یا آپ کو کہیں گے کہ جی اچھا ہم بتاتے ہیں، اور کوئی آپ کو بس دل کو تسلی کے لیے الٹا سیدھا رشتہ بتا دیا جائے گا. یہ ہم نے تو بتایا تھا، آپ کو ہی پسند نہیں آیا. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر ادھر، لیکن زیادہ تر لوگ، کیونکہ ہر کام میں ہر طرح کے لوگ آ گئے. تو خواتین و حضرات، آپ جو ہے ہم اپنے پروگرام پہ اب جائیں گے، اور پروگرام اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دیکھیے، ایک چیز جو مجھے سب سے بڑی آج کل نظر آتی ہے وہ ہے ویلیو سٹرکچرز کی تبدیلی. میں جب بچی تھی مجھے یاد تھا اگر غلطی سے وہ بھی کوئی ایک آدھا شد و مد ہوتا تھا شخص کے جی وہ رشوت لیتا ہے، آپ یقین کیجئے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیتے تھے، ان کے سائے سے کتراتے تھے کہ اگر ہم ان سے اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے یا سلام دعا بھی کریں گے تو ہمارے اوپر یہ الزام آئے گا تو پھر یہ بھی ایسے ہی ہوں گے. اب نیا پیسہ ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے. ویلیوز بدل گئی ہیں. ہمارے وقت میں ڈیٹ پہ جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہوتا ہوگا یقیناً، لیکن ہم جس ماحول سے میرا تعلق ہے، حالانکہ ویری انلائٹنڈ، ہمارے گھر کی لڑکیاں اس وقت بھی باہر ایجوکیشنل سسٹمز سے پڑھی ہوئی ہیں. میری والدہ نے باہر کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، سب ویری ایجوکیٹڈ، باپ ماں دونوں، لیکن پھر بھی ایک ہمارا ویلیو سٹرکچر تھا وہ اب بڑا تبدیل ہو گیا ہے. اب ڈیٹنگ ایپس ہیں، وہاں آپ لڑکے لڑکیاں اپنے رشتے خود ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایک سے ایک رنگ برنگی لڑکیاں اور ایک سے ایک رنگ برنگا لڑکا، کہ کمال ہی ہوتا ہے. اب اگر کوئی پسند کی شادی ہو جائے تو بھئی ماں باپ تو مجبور ہیں. اگر ماں باپ کو کوئی ایسی چیز لگتی ہے اگلی فیملی میں جو وہ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ماحول کی مطابقت نہیں ہے، بچوں کی مطابقت نہیں ہے، لیکن آپ کرنے پر مجبور ہیں. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ آج کل کے بچوں میں چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، برداشت کی بڑی کمی ہے. ہمارے وقت میں تو ہم شاید ہی سنتے ہوں طلاق ہو گئی. دونوں نبھانے کی کوشش کرتے تھے، رشتہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے. اب ایفرٹ کوئی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نہیں بنی، تم نے یہ بولا، میں نے یہ بولا، پھر تم نے ایک ہاتھ دیا، میں نے 2 دی، اب چلو طلاق. رویے بدل گئے ہیں، ویلیوز بدل گئی ہیں، گھر والے بھی بہت چڑھاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سامنے آج کل جو لوگ ہیں، جیسے میں ڈی ایچ اے میں رہتی ہوں لاہور میں،
میں زیادہ تر یہ دیکھتی ہوں کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کی شکلیں دیکھیں جو چلا رہے ہوتے ہیں نا، اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خدا کی قسم خوف آ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا جو یہاں بندہ رہ رہا ہے، یہ تو نیا علاقہ بنا ہوا ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ، اور فیزز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کس کا اگلا کیا ہے، کس کا پچھلا کیا ہے۔ میری ایک دوست تھی، ان کے پاس رشتہ آ رہا تھا ان کی بیٹی کا، اور ان صاحب نے کہا کہ ہم تو پہلے بڑا خاندانی ہمارا مکان تھا جی، وہ کمشنر لاہور کا ان کے برابر میں، اور اب وہ بیچ دیا، خاندانی گھر تھا، اور پھر اب جو ہے ہم نے یہاں پہ فیس فلانے میں 8 میں گھر بنا لیا ہے۔ میں نے اس کو بتانے سے پہلے، کیونکہ میں بڑی کوشش ہوں کسی لڑکے کے لیے، کسی لڑکی کے لیے کوئی رویہ رشتہ بتانے کے لیے، تھوڑی سی بتانے والے کی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ والٹن روڈ پہ پہلے رہتے تھے۔ والٹن روڈ پہ رہنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو انسان چھوٹا محسوس کرتا ہے وہ اس قسم کی غلط بیانیاں کرتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم پرانے خاندانی چلے آ رہے ہیں، حالانکہ اکثر ہر فیملی میں کوئی لوگ ویل آف ہوتے ہیں، کوئی لوگ ویل آف نہیں ہوتے ہیں، تو مختلف علاقوں میں بھی رہتے ہیں، وہ ان کے خاندان کو ڈپیکٹ نہیں کرتا، لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، جو نیا پیسہ ہے نا وہ یہ نہیں سمجھتا بات۔ تو ان کا جب میں نے تھوڑا بہت پتہ کرایا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ نہیں بھائی، یہ تو وہاں اس طرح رہتے تھے، اور ان کے گھر تو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، بیوی کو یہ جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ کزن میرج ہے تو یہ بالکل نہیں برداشت کرتے۔ تو آپ کے یہاں کے، میں نے کہا بھئی یہ تو میری فرینڈ کی بیٹی کے ماحول میں نہیں چلے گا یہ رشتہ۔ اس کے علاوہ کہیں ڈگریاں جھوٹ بتائی جاتی ہیں، کہیں نوکریاں غلط بتائی جاتی ہیں، اور بیٹی اور بہو کے دونوں کے لیے ہم لوگوں کے سٹینڈرڈز بڑے فرق ہیں۔ میری ایک بڑی پیاری دوست، اس کی بیٹی کا رشتہ آیا، اور بڑے سلجھے ہوئے لوگ، باپ ان کے کمشنر رہے، 3 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، لڑکا خود باہر کے تعلیمی ادارے اور لمس کا پڑھا ہوا اور دبئی میں جاب کر رہا تھا، وہ تو تقریباً کرنے کو تیار تھیں۔ پھر بیٹی ان کی کریئر اورینٹڈ لڑکی ہے، تو اس نے پھر یہ کہا کہ آپ یہ پتہ کرا لیں کہ یہ کہیں میری نوکری پہ تو اعتراض نہیں کرے گا۔ تو جب میں نے ان کی والدہ سے بات کری تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میری تو بہو نے IT میں گریجویشن کی تھی، اور میرا دماغ تو اتنا اچھا تھا، اس نے تو سارا اس کو آگے ماسٹرز کرایا ہے، ناؤ شی از ورکنگ۔ میں نے کہا پھر بھی بیٹے سے پوچھ لیں، کیونکہ زندگی تو بیٹے نے گزارنی ہے۔ اگلے دن بڑی کچی سی ہو کے کہنے لگیں کہ نہیں، بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ماسٹرز بھی کرے گی 1 سال کا دبئی میں، 1 سال کا مطلب ہے 9 ماہ، 3 ماہ تو چھٹی میں گزر جاتے ہیں، تو میری زندگی کب سٹارٹ ہوگی؟ وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لے۔ تو وہ جو بچی ہے وہ گولڈ میڈلسٹ تھرو آؤٹ، بریلینٹ گرل، اور کریئر میں بڑی فاسٹ جا رہی ہے، بہت اچھا جا رہی ہے۔ اس نے ماں کو یہ جواب دیا کہ اس کو کہیں لڑکے کو وہ پاکستان آ کے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لے، کیونکہ میں تو اس وقت 2 شوہروں کو کھلا سکتی ہوں بٹھا کے۔ بات تو مزاح میں کی گئی، لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ بھئی اگر لڑکیاں بھی محنت کر کے کسی مقام پہ ہیں تو ان سے آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں اپنے کام کو چھوڑ دیں، اپنے مقام کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں۔ اب آپ آئیے میرج بیوروز پر۔ میرج بیوروز کا بھی زیادہ تر یہی حال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کام ہے متعلقہ جو میں صحیح لگتا ہے ان کو ملوا دینا، آپ کا کام ہے کہ اس کی ڈیٹیلز پتہ کریں۔ اکثر لوگ جو مجھے بتاتے ہیں جی فلانے کو کہا تھا، پیسے بھی دیے، پھر فون کر کر کے تھک جاتے ہیں، وہ فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک رشتہ بھی ابھی نہیں بتایا ہوتا، تو وہ ایک ان کا تو اس مہینے کا ایک بل ادا ہو گیا نا۔ تو اگر آپ لوگ کوئی ایسا چینل یوز کر بھی رہے ہیں تو ضرور کریں، یہ آپشنز ہیں، آپشنز آتے ہیں، مگر ہر ایک کے پاس نہیں۔ اس میں بھی جیسے ہر کاروبار میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ادھر بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ذرا دیکھ بھال کے۔ اگلے پروگرام تک خواتین و حضرات، خدا حافظ۔